نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ انشاءاللہ آج کے اس درس میں ہم زکوٰۃ سے متعلق چند باتیں سمجھنے اور سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ زکوٰۃ اسلام کے ارکان میں سے ایک رکن ہے۔ اس کا ادا نہ کرنے والا سخت گنہگار اور عذاب کا مستحق ہے، اور جو اس کا انکار کر دے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہ ہوگا۔ لہٰذا میرا رب قرآن پاک میں ارشاد فرما رہا ہے، ہدی و بشریٰ للمؤمنین، ہدایت اور خوشخبری ایمان والوں کو، الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ، وہ جو نماز قائم رکھتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، آپ توجہ کریں تو پتہ چلے گا کہ نماز کا قائم رکھنا اور زکوٰۃ کا ادا کرنا یہ اتنا بڑا عمل ہے کہ ان اعمال کرنے والے کو اللہ تبارک و تعالی خود ہدایت یافتہ فرما کر انہیں خوشخبری عطا فرما رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ دوسرے مقام پر میرا رب ارشاد فرما رہا ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ لہم اجرہم عند ربہم، بے شک وہ جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے اور نماز قائم کی اور زکوٰۃ ادا کی، ان کا بدلہ ان کے رب کے پاس ہے۔ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور یہ ایسے لوگ ہیں کہ نہ انہیں کوئی خوف ہے اور نہ کچھ غم ہے۔ ایک مقام پر میرا رب ارشاد فرما رہا ہے، والذین هم للزکاۃ فاعلون اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس ہم فیہا خالدون، اور وہ کہ زکوٰۃ دینے کا کام کرتے ہیں یہی لوگ وارث ہے کہ فردوس کی میراث پائیں گے اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ سبحان اللہ۔ گویا پتہ یہ چل رہا ہے کہ زکوٰۃ ادا کرنے والے ایسے لوگ ہیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالی نے جنت الفردوس کا وارث قرار دے دیا۔ زکوٰۃ ادا کرنے والے یقیناً جنت الفردوس پائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظیم الشان جنت الفردوس، وہ جنت کہ آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو جب بھی تم اپنے رب سے جنت مانگو تو جنت الفردوس مانگو۔ اب ہم یہ سمجھتے چلے کہ زکوٰۃ کا معنی کیا ہے، زکوٰۃ کا لفظی معنی کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے۔ لغت کے اعتبار سے زکوٰۃ کا لفظ دو معنوں کا حامل ہے، اس میں دو معنی پائے جاتے ہیں۔ ایک معنی پاکیزگی، طہارت اور پاک صاف ہونے کے یا پاک صاف کرنے کے آتے ہیں۔ اس معنی سے پتہ یہ چل رہا ہے کہ زکوٰۃ ادا کرنے سے آپ کا مال پاک ہو جاتا ہے، آپ کا مال صاف ہو جاتا ہے۔ اور دوسرا معنی نشو و نما اور بالغی کے ہے، جس میں کسی کے بڑھنے، پھلنے، پھولنے اور فروغ پانے کا حکم ملتا ہے۔ گویا پتہ یہ چل رہا ہے کہ زکوٰۃ ادا کرنے سے مال کم نہیں ہوتا بلکہ مال بڑھ جاتا ہے، مال میں اضافہ ہو جاتا ہے، مال میں زیادتی پیدا ہو جاتی ہے، اور شرعی اصطلاح میں اللہ کے لیے اپنے مال کا ایک حصہ جو شریعت نے مقرر کیا ہے، کسی مسلمان ضرورت مند کو، فقیر کو مالک بنا دینے کو زکوٰۃ کہتے ہیں۔
اب آپ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ جب ہم کسی کو اللہ کے لیے کچھ دیتے ہیں، جب ہم کسی کو اللہ کے لیے مال دیتے ہیں، صدقہ خیرات زکوٰۃ دیتے ہیں، تو اس کی شان اور اس کا مرتبہ کتنا عظیم ہے، سماعت کریں۔ میرا رب قرآن پاک میں ارشاد فرما رہا ہے، جس کا مفہوم یہ ہے، کیا انہیں خبر نہیں کہ اللہ ہی اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور صدقے خود اپنے دست قدرت میں لیتا ہے، اور یہ کہ اللہ ہی توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ اور تم فرماؤ کام کرو، اب تمہارے کام دیکھے گا اللہ اور اس کے رسول اور مسلمان۔ اس آیت کریمہ میں ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ جب ہم اللہ کے نام پر کسی کو صدقہ خیرات زکوٰۃ دیتے ہیں تو ظاہری طور پر آپ کی وہ رقم، آپ کا وہ پیسہ، آپ کا وہ مال کسی فقیر کے ہاتھ میں گیا، کسی ضرورت مند کے ہاتھ میں گیا، لیکن میرا رب ارشاد فرما رہا ہے کہ تمہارا وہ مال اللہ اپنے دست قدرت میں لیتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے قدرت والے ہاتھوں میں لیتا ہے۔ گویا اس سے بھی ہمیں پتہ ہی چل رہا ہے کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا یہ کتنا عظیم ہے۔ اب اللہ کی راہ میں جو بندے خرچ کرتے ہیں، ایسے بندوں سے متعلق آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے رب نے کیا حکم دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو کیا ارشاد فرمایا، سماعت کریں۔ میرا رب ارشاد فرما رہا ہے، خذ من اموالها صدقة تطہرهم وتزکیہم بها وصل علیہم ان صلاتک سکن لہم واللہ سمیع علیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے مال میں سے زکوٰۃ تحصیل کرو، زکوٰۃ وصول کرو، جس سے تم انہیں ستھرا اور پاکیزہ کر دو، اور ان کے حق میں دعائے خیر کرو، بے شک تمہاری دعا ان کے دلوں کا چین ہے اور اللہ سنتا جانتا ہے۔ اب توجہ کریں، زکوٰۃ ادا کرنے والوں کے حوالے سے میرا رب اپنے محبوب کو حکم دے رہا ہے، اے میرے محبوب، یہ بندے جو زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں ان کے لیے آپ دعائیں خیر کریں، تاکہ آپ کی دعا ان کے لیے چین و سکون کا ذریعہ بن جائے، قرار کا ذریعہ بن جائے۔ مجھے بتائے کہ جس کے لیے خود آقائے کریم دعا فرما دے، دونوں جہان میں اس کا بیڑا پار ہو جائے گا، اور وہ کون ہے جس کے لیے حضور دعائیں خیر فرما رہے ہیں؟ تو قرآن کی روشنی میں جو بندے اللہ کے لیے زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، ایسے بندوں کے لیے اللہ کے حبیب دعائیں خیر فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے پر، صدقہ و خیرات کرنے پر آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلاموں کو ابھارتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ اے لوگو، بے حساب خرچ کرو اللہ کے لیے، بے حساب خرچ کرو، اللہ تبارک و تعالی تمہیں بے حساب عطا فرمائے گا۔ اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے گریز نہ کرو، اپنے ہاتھ نہ روکو، ہچکچاہٹ پیدا نہ کرو، اللہ کے لیے خرچ کرنے سے گریز نہ کرو، ورنہ اللہ بھی تم پر روک لگا دے گا۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا آگے ارشاد فرماتے، جتنی بھی استطاعت ہو، جتنی بھی حیثیت ہو، جتنا بھی ممکن ہو، اللہ کے لیے، اللہ کے بندوں پر خرچ کیا جائے۔ ایک مقام پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اے ابن آدم، اللہ کے لیے خرچ کرو، اللہ تمہیں فراوانی عطا فرمائے گا، اللہ تمہیں وسعت عطا فرمائے گا۔ ایک مقام پر آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگوں، جہنم کی آگ کو بجھاؤ، چاہے کھجور کا ایک ٹکڑا ہی خرچ کرو۔ گویا پتہ یہ چل رہا ہے کہ اللہ کی راہ میں جو بندہ خرچ کرتا ہے، صدقہ و خیرات کرتا ہے،
کچھ اور نہیں، کھجور کا ایک ٹکڑا ہی اپنے رب کے نام پر اگر کوئی صدقہ کر دے، خیرات کر دے، تو حضور فرماتے ہیں اس عمل کی بنیاد جہنم کی آگ کو بجھا دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ لہٰذا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ لوگوں جہنم کی آگ کو بجھاؤ، چاہے ایک کھجور کا ٹکڑا ہی صدقہ کرو۔